خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی، مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے 11ویں باب کے حوالے سے، چیپٹر 11 کے حوالے سے آج دوسرا پروگرام ہے۔ عزیزو، ریویلیشن کے حوالے سے، مکاشفہ کے حوالے سے آپ کے سوالات، آپ کی فیڈ بیک، آپ کی رائے، آپ کے کویشچنز ہم سبھوں کے لیے باعث برکت ہیں۔ ان کے وسیلہ سے نہ صرف مجھے برکت ملتی ہے، بلکہ ان کے یعنی آپ کے سوالات کے جوابات کے حوالے سے باقی بہن بھائی بھی، باقی عزیز دوست بھی، باقی خداوند کے کلام سے پیار کرنے والے خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بھی برکت پاتے ہیں۔ آپ کی فیڈ بیک، آپ کی اپریسیشن، آپ کی پسندیدگی کے لیے میں شکر گزار ہوں، لیکن سارا جلال ہمارے آسمانی باپ کو ملے۔ اس پاک روح کے لیے، رواح خاخدیش کے لیے، ہولی اسپرٹ کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں جو ہماری اچھی استاد ہے، اور اس کے بیٹے کے لیے جو کہ کلام ہے، زندہ کلام ہے، جو کہ ابتدا سے خداوند آسمانی باپ یہوہ خدا کے ساتھ ہے، اور وہی یوحنا رسول کہتے ہیں کہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، اس الہی ذات کے لیے، یشوع مشیخ کے لیے، جس کے لہو کے وسیلہ سے میں نے اور آپ نے نجات مفت پائی، ہم خداوند آسمانی باپ کے شکر گزار ہیں۔ اور اسی لہو میں، اسی پاک پوتر بیش قیمت لہو میں آپ سبوں کو جو کہ خداوند کے کلام سے پیار کرتے ہیں، آپ سبوں کو چھپا دیتے ہیں، تاکہ آپ خداوند کے کلام میں، خداوند کے فضل میں بڑھنے والے ہوں، ترقی کرنے والے ہوں، اس کے ساتھ اس سفر میں چلنے والے ہوں جو سفر خداوند اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے مخصوص مقدس کر کے رکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ سفر ہے جو خداوند یسوع المسیح یہوشع مشیخ کی صلیب کو اٹھا کر چلنے کا سفر ہے، جو کہ اگرچہ آسان نہیں ہے تو بھی ابدی زندگی کو، ایٹرنل لائف کو، ایٹرنل سیلویشن کو جاتا ہے۔ یاد رکھیے عزیزو کہ خداوند یسوع المسیح یہوشع مشیخ ہی وہ ابدی راستہ ہے جو کہ زندگی کو جاتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں راہ اور حق اور زندگی ہوں۔ عزیزو، خداوند کے پاک کلام کی سچائیوں کو، اس کی صداقتوں کو جاننے کا سلسلہ جاری ہے۔ 11 چیپٹر کے حوالے سے آج جو دوسرا پروگرام ہے، اسے ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے پچھلے پروگرام میں 11 چیپٹر کے پہلے پروگرام میں سلسلہ منقطع کیا تھا۔ اور عزیزو، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان 15-16 منٹوں میں آپ کو زیادہ سے زیادہ سکھانا، زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پیک کر کے دی جائے تاکہ آپ مزید برکت پائیں۔ لیکن بہت سے دوستوں کی خواہش یہ ہے، بہت سے پروگرام سننے والے بہن بھائیوں کی خواہش یہ ہے کہ اس پروگرام کا دورانیہ بڑھایا جائے، جس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں کچھ اور کتابوں پر بھی کام کر رہا ہوں، کچھ اور پروجیکٹس بھی ہیں جن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ میں 1-2 ٹیلی ویژن چینلز کے حوالے سے بھی کمٹمنٹ کر چکا ہوں، جو چاہتے ہیں کہ میں ان ٹیلی ویژن چینلز پر خداوند کے کلام کی، بائبل کی سٹڈی کو، ڈیٹیلڈ سٹڈی کو، تفصیلی مطالعے کو، تفسیروں کو، کامنٹریز کو ویڈیو سیریز میں شیئر کروں۔ سو آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنے خادم کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اور میرے گھرانے کے لیے عزیزو، اس لیے کہ ان کی مدد کے بغیر اور ان کے ساتھ کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے، ہم سبوں کے لیے دعا کرتے رہیں، جیسے پولوس نے بھی، جیسے پطرس نے بھی تمام کلیسیاؤں کو اپنے لیے دعا کرنے کا حکم دیا۔ ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، اس لیے آپ سبوں سے بہت عاجزانہ اور حلیمی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ اپنی اس بلیسنگ کو، برکت کو جو کہ خداوند کے کلام کی خدمت ہے، حاصل کرنے کے لیے ہمارے گھرانے کے لیے ضرور دعا گو رہیے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے جو مین فوکس رکھا وہ اس بات پر تھا کہ جو پروفیسیز ہیں، نبوتیں ہیں، نبوتوں سے ریلیٹڈ آیات ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن، ان کی کامنٹری، ان کی تفاسیر جو ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ، اہم ایسپیکٹ، نقطہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح لٹرل کو، حقیقی کو، جو سمبولک ہے، جو استارے ہیں، ان سمبلزم سے علیحدہ کیا جائے اور ان کو آپس میں مکس نہ کیا جائے۔
دیٹ از دا مین تھنگ وین وی آر ڈیلنگ ود دا پروفیسیز. یہ وہ مین بات ہے، وہ اہم ترین بات ہے جب ہم نبوتوں کے ساتھ خاص طور پر ان سیکشنز آف دا بائبل کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جہاں پروفیسیز موجود ہیں. اور یاد رکھیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1/3 آف دا بائبل، 1/3 حصہ بائبل مقدس کا پروفیسیز نبوتوں پر مبنی ہے. ہم نے پہلی 2 آیات میں دیکھا اور سیکھا کہ ٹیمپل کا، مقداس کا، ہیکل کا ذکر ہے، اور اس حوالے سے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ٹیمپل اس وقت یروشلم میں موجود نہیں تھا. یوحنا جس وقت مکاشفہ کی کتاب کو تحریر کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں تو ٹیمپل ہیز بین ڈسٹرائڈ بائی دا رومنز. ہیکل کو مسمار اور تباہ کر دیا گیا تھا رومیوں کی جانب سے. وہ 70 صدی عیسوی میں اس ہیکل کو مسمار کر چکے تھے، اور مقدس یوحنا جو ہیں وہ 90 کی دہائی میں یہ مکاشفہ کی کتاب کو تحریر کر رہے ہیں. حزقیل کی کتاب میں ان دا بک آف ایزیکیل جس 3rd ٹیمپل کا، جس تیسرے مقداس کا ذکر ہے، تیسری ہیکل کا ذکر ہے، وہ ابھی تک مارز وجود میں نہیں آئی. اور یاد رکھیے کہ اس کی جو میجرمنٹس ہیں، اس کی جو آئیڈیلسٹک میجرمنٹس ہیں، اس کے مطابق ابھی تک اسرائیل کی سرحدیں اور ایون یروشلم کی سرحدیں بھی ٹھیک طور پر اسرائیل کے قابو میں نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہم ان ڈائمینشنز کے مطابق، ان میجرمنٹس کے مطابق ہیکل کو تعمیر کریں تو ہیکل کا کچھ حصہ جو ہے موجودہ چھوٹے سے یروشلم میں سمندر کی جانب ہوگا، بلکہ سمندر کے بیچ میں ہوگا، کہ اس ہیکل کی جو میجرمنٹس ہیں، اس کی جو ڈائمینشنز ہیں، وہ کافی بڑی ہیں. اب جو 3rd ٹیمپل ہے یا تیسری ہیکل ہے، جس کے حوالے سے بہت سی تھیوریز اور بہت سی ویژول تھنکنگ ہے، بہت سے لوگوں کی خواہشات ہیں، بیبلیکل نالج نہیں ہے بلکہ خواہشات ہیں، کچھ 1-2 آیات کو اوپر نیچے سے توڑ مروڑ کے کہ خداوند یسوع المسیح کے آنے سے پہلے کسی طرح ایک 3rd ٹیمپل بن جائے، اور اس کے حوالے سے اینٹی کرائسٹ اور جو کنسپریسی تھیوریز کا ایک مینا بازار ہے وہ لگایا ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ ہوا دی، اس کو بہت زیادہ بڑھایا چڑھایا سنسنی پھیلانے والے ڈینومینیشنز نے. اور کچھ ڈینومینیشنز نے تو اس کے برعکس، اس کے اگینسٹ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو ٹیمپل ہوگا، یہ جو ہیکل ہوگی، یہ لٹرل نہیں ہوگی بلکہ یہ سمبولک ہوگی. ان تمام ڈاکٹرنز کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ جان ڈاربی کے حوالے سے انٹرنیٹ پر ریسرچ کر سکتے ہیں. پری ٹرسٹ ڈاکٹرن اور 3rd ٹیمپل کے حوالے سے انٹرنیٹ پر ریسرچ کر سکتے ہیں. اور پری ٹریبیولیشن ڈسپینسیشنل لوگوں کے حوالے سے بھی بہت سی تھیوریز ہیں جو کہ ہاف کوکڈ ہیں، جو کہ آدھی سچی اور آدھی جھوٹی ہیں. اور جہاں پر آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ہو عزیزو، وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ سچ نہیں ہوتا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ ریویلیشن 11:2 میں جیسے مکاشفہ کے 11ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ جو باہر کا احاطہ ہے، آؤٹر کورٹ ہے، اس کو نہ ناپنا کیونکہ وہ جینٹائلز کو، غیر اقوام کو دے دیا گیا ہے. پری ٹریبیولیشن والے کہتے ہیں کہ وہ غیر اقوام کا نہیں ہے جیسا لکھا ہے، بلکہ وہ ان بلیونگ جوز کا ہے. تو یہ بڑی ہی جیو ہیٹریڈ پر مبنی بات ہے، تاہم یہ ان کا ماننا ہے، یہ کلام نہیں ہے. غیر اقوام کا احاطہ شروع سے جو سلیمان بادشاہ نے ہیکل بنائی تھی اس میں موجود تھا، اور وہ غیر اقوام کے لیے تھا. جیوز کے حوالے سے، یہودیوں یا اسرائیلیوں ان جنرل کے حوالے سے، بالعموم ان کے حوالے سے جو مین ٹیمپل ہے، مین بلڈنگ ہے، اسی کا استعمال کیا جاتا تھا. پھر جو عصا دیا گیا ہے یا لاٹھی دی گئی ہے، انگلش میں اس کو ریڈ یا راڈ کہا گیا ہے، جسے مقدس یوحنا کو دیا گیا میجرمنٹ کے لیے، ناپنے کے لیے. اس کی لینتھ جو ہے، اس کی اپنی لینتھ جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے. جی ہاں، بہت سے لوگوں نے بہت سے گیسز کیے ہیں، بہت سے خیال اور قیافہ بازی ضرور کی ہے، لیکن the closest we can get to، بہت قریب ترین جو ببلیکل انالیسس کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے، وہ ہے
فرام دا بک آف ایزیکیل، حزقیل کی کتاب، جہاں پر اس کے 40 سے 42 ابواب میں ایزیکیل کے میجرنگ راڈ کا ذکر ہے، اور وہ راڈ جو ہے، وہ عصا جو ہے، وہ لاٹھی جو ہے، وہ قریب 9 فیٹ لمبی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی بحث کی جا سکتی ہے کہ ایزیکیل اور جان کے جو میجرنگ راڈز ہیں، جو لاٹھیاں ہیں یا جو عصا ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں۔ تاہم لیٹ اس فوکس کہ کس چیز کو ناپنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جو مین فوکس ہے وہ مقداش، قربان گاہ اور عبادت کرنے والے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر اس آرڈر کو ریپیٹ کیے دیتا ہوں: خداوند کا مقدس، قربان گاہ اور عبادت کرنے والے، یعنی جو سینکچری پورشن ہے ہیکل کا، اس کو، آلٹر ایریا کو جو کہ مذبح ہے یا قربان گاہ ہے، اور عبادت کرنے والے، کیونکہ جو گریک ورڈ یوز ہوا ہے ٹیمپل کے حوالے سے وہ نائوس ہے، نائوس، اور وہ انر سینکٹم کو، صرف سینکچری کو یا جو اندر کا ایریا ہے یعنی مقداش ہے، قادوش کیا ہوا ہولی ایریا، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ آل آف دا ٹیمپل، تمام ہیکل کو ظاہر نہیں کرتا۔ اب ان علاقوں میں، ان ایریاز میں یاد رہے کہ صرف اسرائیلائٹس جاتے تھے، اسرائیلی جاتے تھے، جینٹائلز ور ایکسکلوڈڈ، غیر اقوام کا احاطہ مختلف تھا۔ آپ کی جو نئی بائبلز ہیں ان میں آج کل آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پیچھے بائبلز کے پیچھے ڈرائنگز یا نقشے بنے ہوئے ہیں، تو ان میں ہیکل کا ایک رف سکیچ دیا ہوا ہے جو کہ اس چیز کو ثابت بھی کرتا ہے کہ غیر اقوام کا احاطہ آؤٹ سائڈ ٹیمپل کورٹس تھا۔ اب آ جاتے ہیں ہم قربان گاہ یا آلٹر آف برنٹ آفرنگ کی جانب، سوختی قربانی کا جو مسئلہ تھا۔ یہ ہمیشہ سے کورٹ آف پریسٹس یعنی جو کاہنوں کا ایریا تھا اس کے اندر تھا، اس لیے کہ کاہن ہی جو تھے وہ اس آلٹر پر، اس مذبح پر، اس قربان گاہ پر قربانی چڑھا سکتے تھے۔ سیکنڈ ٹیمپل کے ٹائم میں، یعنی جو دوسری ہیکل عزرا نہمیہ نے بنوائی، جس کو بعد میں ہیرڈ دا گریٹ نے، ہیرودیس بادشاہ نے مزید تزئین و آرائش کر کے اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا دل جیتنے کی کوشش کی، اس ٹائم میں جو کورٹ آف اسرائیل تھا اس میں میل ورشپرز جو ہیں، جو پرستار ہیں، خداوند کی حمد و ثنا کرنے والے، وہ اکٹھے ہوتے تھے، اور جو کورٹ آف ویمن ہے، جو خواتین کا احاطہ ہے، وہاں پہ ویمن ورشپرز، جو خواتین خداوند کی پرستار ہیں، وہ اکٹھی ہوتی تھیں۔ اور یاد رہے کہ یہ اسرائیلی ہوتے تھے، یہ غیر اقوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ اب اس باب میں کچھ جو بہت دلچسپ، بلکہ آپ کو اس کو میسی پڑھنا چاہیے کیونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ کنفیوزنگ سٹیٹمنٹس اور انٹرپریٹیشنز ہیں، وہ ہے کہ جو ٹائم پیریڈز لکھے گئے ہیں، مثال کے طور پر تیسری آیت میں جو 2 گواہوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ وہ نبوت کریں گے 1260 دن۔ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ 1260 کا جو عدد ہے وہ 42 مہینوں پر مشتمل ہے۔ کیسے؟ کیونکہ 30 دنوں کا ایک مہینہ اگر ہم مان لیں تو یہ 1260 دن 42 مہینے 42 منتھس بنتے ہیں۔ تاہم یاد رہے کہ ہر مہینہ، ہر لونر منتھ جو ہے وہ 30 دنوں کا نہیں ہوتا، کچھ 29 دنوں کے اور کچھ 30 دنوں کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر تھوڑی سی کنفیوژن بنتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف ڈینومینیشن کے میتھس یعنی حساب میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ اور لڑائی جھگڑے کا عنصر شامل ہوتا جاتا ہے۔ تاہم 42 مہینوں کے حوالے سے جو کہ 3.5 سال بنتے ہیں، ایک اور آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ جس طرح الائجہ نے یعنی ایلیا نے 3.5 سالوں تک ڈراؤٹ کی، فیمن کی، کال کی، بارش نہ ہونے کی پیشن گوئی کی تھی، تو یہاں پر بھی جو 2 گواہ ہیں ان میں سے ایک ایسا ہی کرتا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ پانی کو خون بنانے کی بات کرتا ہے جو کہ موسیٰ کے ساتھ ریلیٹڈ تھا۔ تو یاد رہے کہ کچھ لوگ ان کو ایلیا یا ہنوک کہتے ہیں 2 گواہوں کو، لیکن جو 2 کیریکٹرسٹکس اوصاف بتائے جا رہے ہیں وہ موسیٰ اور ایلیا کے ساتھ ملتے ہیں۔ ان 2 گواہوں کے حوالے سے ہم بات ضرور کریں گے، تاہم
ابھی چونکہ بات ہو رہی تھی تو میں نے اس حوالے سے بھی جو کچھ کنفیوژن ہے اس کا ذکر کر دیا۔ میرے خیال میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں گواہ موسیٰ اور ایلیاں ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ موسیٰ اور ایلیاں ہمارے خداوند یسوع المسیح سے، یشوع مسیح سے، اس کی ٹرانسفیگریشن کے موقع پر بھی بات کرتے ہمیں اناجیل میں نظر آتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم آگے مزید بھی سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشیں۔ خداوند آپ سبوں کو فتح مندی اور کامیابی دیں، آمین۔